کیوں نہیں ہوتی؟ دعوت غیر اسلامی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اسی طرح دیوبندیوں کے پیچھے بھی ہماری نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہم وہاں پر اپنے بچے پڑھاتے ہیں۔ ان سے پڑھانا، سننا، سنانا سب ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ پورا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ کذاب ہیں، انہوں نے آج تک ٹی وی کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کے القاب سے نہیں پکارا۔ دیکھ لیں آپ، ہمارے اہل سنت اس چیز کو غور نہیں کرتے، بس اس کے جھومتے جاؤ جھومتے جاؤ جھومتے جاؤ جھومتے جاؤ کے اوپر آپ بہت غور کرتے ہو۔ اور جو کہتا ہو، ہم نے ان کے پروگراموں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو انہوں نے لکھا بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب حضرت جبریل امین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفت و شنید کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا استغفر اللہ، جبریل اللہ نے تمہیں اور مجھے گستاخی سے محفوظ فرمایا۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو، نبی خطا سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ آج کچھ باتیں کرنی ہیں، اس لیے ذرا میں تھوڑا سا، کیونکہ ویڈیو مختصری ہونی چاہیے آپ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ بھی دکھانا ہے کہ اس کو بریلی شریف سے تھپڑ بھی پڑا، اور یہ بھی دکھانا ہے کہ اس نے ایک 18 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی جو وہاں سے امریکہ کے اندر تھی، جو ان کو دیکھ کر پاکستان میں آئی، اور انہوں نے اس کو پھسلا کر جو ہے الیاسڑے نے پھر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اسی طرح جو ہے انہوں نے آج تک کسی گستاخ کو رد نہیں کیا، اور اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم حضور غوث اعظم کے مرید ہیں۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم حضور غوث اعظم کے کیسے مرید ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ کتاب ہے میرے پاس، بنیۃ الطالبین، اس کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے بنیۃ الطالبین، یہ میں نے کیمرے کے آگے کر دی، جو انہوں نے آج تک، جب سے ان کا ٹی وی نے جنم لیا اس ڈبے نے، آج تک انہوں نے کبھی ٹی وی پہ نہیں دکھایا بے غیرتوں نے۔ اسی کی ہی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، صحابہ اکرام کے گستاخ پر لعنت۔ سمجھ آئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے غور سے سنوئے جاہل امیر، حضور غوث اعظم کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنے والے، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے صحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، ان کو میرے لیے انصار اور رشتہ دار بنایا۔ آخری زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹائے گا، خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا، ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص ایک لفظ بد بھی کہے تو وہ گمراہ اور بدراہ ہے۔ کبھی تو نے یہ سنایا ہو بے غیرت؟ یہ کتاب ہے، اور اسی کتاب کے اندر اب میں تجھے دکھاتا ہوں، تو اپنے آپ کو غوث اعظم کا مرید کہتا ہے نا، اگر تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور حلالی ہے، اس پوری کتاب کو اپنے اس چینل پر پڑھ کر دکھا دے، میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو واقعی حضور غوث اعظم کا مرید ہے، اور میں بھی سر کے اوپر سبز پگڑی باندھ لوں اگر یہ تو پوری کتاب مجھے پڑھ کے دکھا دے پاکستان کے اندر اپنے ٹی وی پر، یہ پڑھ کے دکھا دے، اور ہمیں تو سولی پہ بھی کھڑا کر، اور میں تجھے یہ کتاب سولی پہ بھی پڑھ کے دکھا دوں گا۔ تو نے جو اہل سنت کے اندر آ کر جو بے غیرتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا خانہ خراب کرے، تیری ماں تجھے روئے، تیرا خاندان تجھے روئے، تو نے امام الانبیاء کے غلاموں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے بے غیرت۔ صفحہ 44 بنیاد الطالبین میں دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ میں قربان ہو جاؤں،
خلیفہ وقت کے ناحق فیصلے کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ میں عبارت بھی دکھا دوں. عبارت آئی ہے جی بیچ میں آ گئی ہے. حضور سیدی غوث اعظم کے ہاں کسی اور عہد کی گنجائش نہ تھی. خلیفہ وقت نے جو سیدھا سا بتا دیتا ہوں کہ الظالم کے نام سے مشہور تھا، الظالم کے نام سے مشہور تھا، ابن مرجم الظالم کے نام سے مشہور تھا. اس کا لقب جو تھا وہ ایسا کر لیں آسان سمجھانے کے لیے کہ وہ ظالم تھا. اس موقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت کے اقدام کو برسر منبر مذمت فرمائی اور دوران واعظ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا جو ظالم ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو تم کیا جواب دو گے جو ارحم الراحمین ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منبر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ظالموں کی بھی مذمت کی ہے اور اس کے اندر ہر فرقے کی مذمت کی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم فرقے کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ہر فرقے کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے، تم جتنے بے غیرت ہو. اور پھر تیرے ایک ڈورے نے مجھے کل پھر میسج کیا اور مجھے کہتا ہے لکھ کے بولا، کہتا جی اب بولو کہ وہ مفتی صاحب، مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ جناب ہمارے جاہل امیر کو ملنے کے لیے آئے ہیں اور اب بتائیں. تو میں نے اس کو پھر وہی جواب دیا کہ جا کر منتیں کر لانا، اور اگر ان کا آ جانا تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں، وہ تو لٹو ہیں جدھر مرضی چلے جاتے ہیں. ویسے تو القاب ان کا مفتی اعظم کا القاب ہے، ایک القاب فاروق اعظم کا القاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے اوپر انہوں نے اسلام کو قائم کر دیا تھا. آج اتنے جید علماء ہونے کے باوجود اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں اور بالکل بھی کسی قسم کا جو ہے وہ بات نہیں کرتے اور اپنی زبانوں کو انہوں نے سیا ہوا ہے اور آتے ہیں سیدھی سادی حدیثیں سنا کر چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جناب انہوں نے مجھے مووی بھیجی اور مجھے کہا کہ جناب یہ والی مووی آپ دیکھیں کہ